अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हमारे ख़ास मेहमान एडवोकेट रऊफ़ अता जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर हैं। हाल ही में इलेक्शंस में इन्होंने जीता है। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, कोयटा में ज़्यादा प्रैक्टिस है। 2016 8 अगस्त को जब एक होलनाक खुदकुश हमला हुआ था वकीलों पे, 57 वकील जो हैं शहीद हुए थे और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। उनमें एडवोकेट रऊफ़ अता भी शदीद ज़ख्मी हुए थे और आसमा जहांगीर ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। 2016-17 में एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान रहे और हाल ही में PDM की हुकूमत में 2022-23 में ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रहे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया रऊफ़ अता साहब। एक तो आपको मुबारक हो, आप इलेक्शन जीते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 1 साल है, लेकिन आपके नज़दीक क्या बड़ा चैलेंज है जो इसको इस वक्त वकला बरादरी को दरपेश है, मुल्क को दरपेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत इंतहाई मशकूर हूँ आपका, आपने ये अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। चूँकि जब इंतखाबी मुहिम उरूज पर थी तो वहाँ हम दोनों ग्रुप से मद्दे मुकाबल थे। तो हमारा पहला जो उसमें एजेंडा था वो यही था कि वकला की वेलफेयर को मद्देनज़र रखा जाएगा, क्योंकि हमारा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तकरीबन अरसा 12 साल से अल्तवा का शिकार है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही थी और दूसरा उसकी तकमील के लिए मैं अपनी पूरी कोशिशें जारी रखूँगा। दूसरा ये जब 26वीं तरमीम जो आई, उस तरमीम में भी दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के, एक ग्रुप जो था वो तरमीम के एजेंडा लेके सामने आया था कि ये तरमीम जो है ये आइन के बरक्स है। हमारा जो मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने इसको एज ए रेफरेंडम के तौर पे लिया। वो जब पोलिंग डे था तो वो लोग यही हमारे वकला साहिबान को बावर कराने की कोशिश करा रहे थे कि आपने तरमीम के हक़ में वोट देना है या तरमीम के ख़िलाफ़। वो हमें तरमीम के ख़िलाफ़ समझ रहे थे। तो उस पोलिंग का अरसा चलता रहा, हम भी अपनी बातें करते रहे, तकारीर करते रहे, मुख्तलिफ बारों में जाके, मुख्तलिफ शहरों में जाके अपना जो नुक्ता नज़र है वकला के सामने पेश। वो क्या था 26वीं तरमीम पे आपका नुक्ता नज़र? मेरा नुक्ता नज़र ये था कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है। आर्टिकल 239 के तहत अगर उसके बाद 2 तारीख से मौजूद है तो आइन में तरमीम कर सकती है। आइन कोई जामे दस्तावेज़ नहीं है कि जिसमें तरमीम नहीं हो सकती। गैर मामूली हालात और बाज़ औक़ात गैर मामूली तब्दीलियों का तकाजा करते हैं। तो गैर मामूली से मुराद गैर आइनी भी होता है? नहीं, गैर आइनी नहीं होता उसमें। मेरा मुराद है कि देखते हैं कि मेरे नज़र में जो थी आइनी तरमीम लाने का मकसद यही था कि हमारा जो मौक़िफ़ था पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन चूँकि सियासी जमातों की मशावरत ही मैंडेट उनका था तो सियासी जमातों ने मशावरत जारी रखी, जिसमें PTI भी शामिल थी। तमाम सियासी जमातों में मशावरत होती रही उसमें। तो आज जो मेरे इल्म में जो बात लाई गई है, जो आखिर में जब थी ये मशावरत का अमल जारी रहा 4, 5, 6, 10 दिन तक, तो PTI ने 3 मुतालबात रखे थे वहाँ पर कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए वहाँ पर, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो सेपरेट नहीं बननी चाहिए, अंदर ही कोई बेंच बन जाना चाहिए, और तीसरा ये था कादिफ फैरिस्ता की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ये तीनों बातों को मैं तस्लीम कर लिया, लेकिन आखिर में वो मुशावरत से बाइकाट करके चले गए। बार तरमीम जो है 2 तारीख अक्सरियत है मंजूर होगी, फिर आइन का हिस्सा बन गई। अब आइन का जब हिस्सा बन गई तो इस पर यकीनन अमल दरामद भी होना था। मगर रऊफ़ अता साहब, पार्लियामेंट के अख्तियार पे तो किसी को भी एतराज़ नहीं हो सकता, वो तो आइन में लिखा है। मगर जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये अख्तियार इस्तेमाल किया गया, लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, अपोजिशन के नुमाइंदे लापता हुए और PTI के जो लोग थे उनमें से कुछ को तोड़ा गया, तो आपको लगता नहीं है कि ये सारा अमल गैर आइनी था और ये बड़ी ही गैर फितरी किस्म की आइनी तरमीम हुई है? आपको नहीं लगता कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था? सुप्रीम कोर्ट बार तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है, जनरल मुशर्रफ जैसे आमिर को भगाया, तो अब की बार सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो क्यों जो है एकदम उसने इन तमाम आइनी तकाज़ों के हवाले से मुंह फेर लिया? ये जो आपका ये जो बातें हैं, यकीनन शायद इसमें कोई मुबालगा राय भी हो, इतनी हद तक नहीं था, या शायद सच्चाई भी हो, शायद सच्चाई भी हो या मुबालगा राय भी हो। ये PTI के कुछ लोग खुद ये इसमें यानी
ووٹ دینے کے لیے جو اخبارات سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں اپنا بتاتا ہوں، ہمیں کسی نہ اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ کیا، نہ ہمیں اس بارے میں کسی نے کوئی قائل کرنے کی ایسی کوشش کی کہ آپ نے وہ کرنا ہے. میں اس میں آپ کو یہ یعنی بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں. تو میں اپنے میری تقاریر دیکھیں جا کے جو لاہور میں نے کی، جو آخری ہمارا فائنل ایک پروگرام تھا، تقریباً کوئی 2000 وکلاء وہاں مجمع تھا ان کا، اس میں ہم نے سارا آمریت کے خلاف آواز اٹھائی. اور جو وکلا تحریک کا حوالہ دے رہے ماضی کا، وہ وکلا تحریک کی وجہ سے ہی تو آپ نے دیکھا عدلیہ کا وقار جو ہے وہ دنیا کی نظر میں 128 نمبر پہ چلا گیا. اس کی رینکنگ ورلڈ میں دیکھا، آپ اس وکلا تحریک کے خلاف ہیں؟ وہ غلط وکلا تحریک کا آغاز ٹھیک ہوا تھا، لیکن جو اس کے قائدین تھے وہ تو ذاتی مفاد کی بینچ چڑھ گئی وہاں پر. لوگوں نے اربوں روپے کمائے اس میں، اور لوگوں نے اپنے عزیزوں کا آپ نے تو اپنے کالے کوٹ والوں پہ اتنا سنگین الزام لگا دیا. آپ نام لیں گے؟ آپ تو ایک وکیل ہے، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، اور آپ ایسے الزام لگا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پروگرام میں ہمارے جو وکلا تحریک میں کنارہ انہوں نے متعارف کرایا تھا کہ ریاستوں کی ماں جیسی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وکلا تحریک کی وجہ سے کچھ ہمارے ساتھیوں نے ارب روپے تک بھی اپنی فیسوں میں یعنی کما چکے ہیں اس عرصے میں. لیکن اس میں دیکھیں آپ نے مختلف چیمبروں سے ججز بھرتی کیے گئے، اس کی وجہ سے عدلیہ کا جو تھا معیار وہ تقریباً. آپ واقعی آسمہ جہانگیر پہ الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو وکلا تحریک میں پیش تھی. تو آپ آسمہ جہانگیر گروپ کے لیڈران پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رشوت لیتے ہیں، اور آسمہ جہانگیر کی لیگیسی پہ بھی آپ نے شک کر رہے ہیں. نہیں، میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کا تو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ان کی تحریک، انہوں نے یہ فوائد حاصل نہیں کیے. یہ فوائد جنہوں نے حاصل کیے وہ ایک مخالف گروپ کے لوگ. آسمہ جہانگیر کی تحریک کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تحریک وکلا کی تھی، ان کی نہیں تھی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وکلا تحریک میں تقریباً کافی سارے وکلا شہید بھی ہوئے وہاں پر، کراچی میں بھی ہوئے، اور ہمارے لاہور سے وکلا کافی تھے جو زخمی بھی ہوئے، اور جیلوں میں انہوں نے جیلیں بھی کاٹی. مگر بہت سے لوگ اربوں روپے کما گئے. یہ نہیں تھا کہ ایک تک چند لوگ تھے 10-12 جنہوں نے یہ ساری چیزیں جس کو ہائی جیک کیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پی سی او ججوں کو نکالا گیا وہ غلط تھا؟ وہ غلط تھا. اگر ان کا نہیں نکالا جاتا، وہ تقریباً وہ اچھے جج تھے، ان کا ایک وقار تھا، ان کی وجہ سے. وہ جو پی سی او پہ انہوں نے جنرل مشرف کے پی سی او پہ الف اٹھایا تھا، وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں وہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن میں ایک بات یہ بتاتا چلوں، اس کے بعد جو آنے والی جو عدلیہ آئی ہے، آپ بتائیں اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ چلو میں یہ بتائیں نا، جو پی سی او ججز آئے تھے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا جنرل مشرف کے پی سی او پہ، وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ یہ بتائیں. اس سے پہلے بھی لوگ لیتے رہے ہیں. جس تحریک جن کے چلائی گئی تھی، انہوں نے بھی مشرف کو 3 سال یعنی آئین میں ترمیم کا ان کو بھی اختیار دیا تھا. اچھا، آپ کی سپورٹ میں احسن بھون اور بہت سارے پی سی او ججز بھی آپ کو اس الیکشن میں سپورٹ کرتے رہے، جو احسن بھون صاحب سمیت؟ دیکھیں، احسن بھون ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں مین، اور پی سی او جج بھی رہے ہیں. وہ بھی رہے ہیں، ہٹا دیا تھا. وہ ہمارے لیڈر ہیں اور اس کا ہمیں بڑا اکرام کرتے ہیں. ان کی ڈائنامک قیادت میں ہمارا یہ گروپ ہے. اچھا، ڈائنامک قیادت تو ہے، لیکن انہوں نے جو پی سی او پہ حلف اٹھایا تھا وہ ٹھیک کیا تھا؟ وہ میرے خیال میں تو اگر پی سی او میں حلف اٹھانا، جو وہاں وقت کی ضرورت کے مطابق، تو انہوں نے جو گیپ تھا، ایک ویکیوم آ رہا تھا، اس کو تو عدلیہ کے اس کو دوام اس کا جو تھا اس کو بخشنے کے لیے انہوں نے. ابھی آپ نے کہا کہ پی سی او پہ حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ غلط تھا. احسن بھون صاحب کی بات ہے، جہاں آپ کہتے ہیں وہ غلط. دیکھیں جہاں صورتحال ایسے بند گلی میں چلی جائے، وہاں پھر وے آؤٹ نکالنا. کیا بند گلی تھی ذرا بتائیں گے؟ 3 نومبر 2007 کو کیا بند گلی ہوئی تھی؟ میں آگے چلتا جو موجودہ صورتحال اس نے بتائیں. 26 ترمیم کا جو ایشو تھا، یہ اس میں بات کرنا چلتا ہوں نا. چلیں آپ پی سی او سے آگے آ جاتے ہیں. اب آگے چلیں چھوڑیں. اب مجھے بتائیں نا، ماضی نہیں کرتے، چلیں گڑے مردے نہیں اٹھاتے. ویسے بھی وہ مردے ہیں، مردار ہیں، جو یہ ماضی میں کام ہوتا رہا، کوئی اتنا اچھا تو نہیں کیا تھا. اب یہ بتائیں کہ وکلا برادری کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے وکیلوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، انتظار پنجوتا کے اوپر آپ کی بار ایسوسی ایشن نے کیا کیا ابھی تک؟ وہ غلط تھا. وہ بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. بیان جاری کیا انتظار پنجوتا کے بارے میں؟ جیسے ہی مجھے پتا چل گیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو اس میں بتایا کہ یہاں پہ یہ غلط ہوا ہے سارا. کسی نے بیان جاری کیا؟ میں بیان جاری نہیں کیا، لیکن میں اپنے ابھی بھی مذمت کرتا ہوں. اگر آئندہ بھی کسی ہمارے کالے کوڈ اس کے ساتھ، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم اس کی بالکل مذمت کریں گے. بیان جاری نہیں کریں گے؟ نہیں، بیان بھی جاری کر دوں گا. ابھی میں بیان جاری کروں. ابھی میں بیان جاری. آپ نے انتظار پنجوتا صاحب کو فون کی؟ نہیں، چونکہ میرے پہلے کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا ان کے ساتھ. پہلی دفعہ نام سنا. میرا تعلق جو کہ بلوچستان سے ہے، لیکن ابھی میں بیان جاری کر رہا ہوں کہ میں اس کی مذمت کر رہا ہوں. ان کے جو یہ تشدد کیا گیا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں ہر آدمی کو چلیں اچھی بات ہے، آپ کا بیان بھی جاری ہو گیا، آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہوگی. اب یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ بنائے ہیں،
یہ آئینی بینچ بن تو گئے ہیں، اب یہ کیسے کون کون سے کیسز آپ کے خیال میں ان کے سامنے فوری طور پہ لگنے چاہیے؟ سپریم کورٹ بار جو ہے کیا چاہتی ہے؟ میرا یہ تھا، میں نے کل بھی ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ چونکہ یہ آئینی بینچ بن چکا ہے تو یہ ہم نے تو مبارکباد دی تھی ججوں کو، یہ کون سی مبارکباد والی بات ہے؟ ایک آئینی ذمہ داری ہے اس میں۔ آئینی ذمہ داری یہ تھی کہ جن ججوں کو جن جج صاحبان کو اس کا یعنی آئینی بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی ہے، ان کی کمپیٹنسی ہے، وہ بالکل کام کرنے میں انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس بینچ کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اس میں جو ان کی جوریڈکشن میں جو آتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کے جو جوریڈکشن ہے وہ وہاں پہ چلی گئی ہے، 185(3) کی وہ جوریڈکشن وہاں چلی گئی ہے، ایڈوائزری جوریڈکشن ہے 186 کی آرٹیکل کی وہ وہاں پر چلی گئی ہے۔ یہ تمام مقدمات جو ہیں 191 کے تحت ان کی جوریڈکشن کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ یہ کیسز ابھی وہاں ہی چلیں گے، سارے جتنے بھی آئینی معاملات ہیں، جہاں بھی کوئی آئینی نقطے کی تشریح درکار ہوگی یہ وہیں پہ چلے جائیں گے، جس کو ہم جیسے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلٹی آف لا ہے، سبسٹینٹیو کویسچن آف لا ایز ٹو دی انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، جہاں کانسٹیٹیوشن کی تشریح درکار ہوگی یہ تمام معاملات آئینی بینچ میں چلے جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آئینی بینچ بنے گے کیسے؟ بنا کیسے بنیں گے آگے بینچ؟ اب چاروں صوبوں میں بنے گے، چاروں بینچ بنے گے سارے، جیسے ابھی فیڈرل میں بن گیا یہاں پر جوڈیشل کونسل۔ نہیں، سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ میں اگر 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر کوئی بینچ بننا ہے تو وہ کیسے بنے گا؟ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں 26 آئینی ترمیم کا جو طریقہ کار ہے یہ جو عام سپریم کورٹ کا تو ابھی اختیار نہیں ہے، اسی آئینی بینچ کا اختیار ہے۔ اس کو جو پٹیشنیں دائر کی گئی ہیں یہ پٹیشنیں بھی یہی بینچ سننے کا اختیار رکھتا ہے۔ اچھا نہیں، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیا بنے گا؟ ہاں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اسی 191 کے آرٹیکل 6 میں انہوں نے دیا ہے کہ یہ خود جب ججز بیٹھیں گے اپنے یہ دیکھتے ہیں اب یہ کیا اس کا جو رولز ہیں فار یا ریگولیشن فار پریکٹس اینڈ پروسیجر اس کی جو فنکشن ہے وہ دیکھتے ہیں کیا اس کا ابھی اس کا کس طرح بناتے ہیں وہ پروسیجرل جو ہے یہ اس میں اگر کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے وہ بنائیں گے۔ نہیں، 191A میں کیا ترمیم کی گئی ہے آئینی بینچ کے لیے؟ آئینی بینچ کو تو وہاں یعنی قائم کر دیا گیا ہے، اس کے اندر بھی اس کا ان کے جوریڈکشن کا تعین کر دیا گیا ہے، پھر اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ جو کیسز اگر سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے وہ چلے جائیں گے۔ کون جج جو ہے یہ طے کریں گے کہ یہ والی درخواست اتنے ججوں کے سامنے لگی، وہ کون جج ہوں گے؟ وہ آئینی بینچ ہوگا سارا؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ بائیفرکیشن کیسی ہوگی کیسوں کی کہ یہ آئینی اس میں معاملہ درکار ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ جو ہے ابھی سپریم کورٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، جیسے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ کرمنل اپیل آئی ہے، یہ سیول اپیل آئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کون سی بیٹھی ہے سپریم کورٹ؟ یعنی یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مراد کہ یہاں کے جو کلرک ہیں، رجسٹرار ہیں، ڈپٹی رجسٹرار ہیں، رجسٹرار صاحبان ہیں، طے کریں گے کہ نہیں وہاں پر ایک باقاعدہ ڈیسک بن جائے گا، اس کو اس کا یقیناً کوئی کوڈ دیا جائے گا کہ اس معاملے میں کوئی آئینی اس میں تشریح درکار ہے، یہ اس میں ایک پیرامیٹر دیا ہے وہاں پہ کہ یہ 184 کی جو اوریجنل جوریڈکشن کے جو کیسز ہیں وہ وہاں پہ چلے جائیں گے۔ اچھا یہ کون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی طے کرے گی یا کمیٹی اپنی جو بینچ بنا ہے یہی ابھی طے کرے گی؟ اس میں اس کا کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کوئی کمیٹی تو ہے نہیں، یہ جو اپنا اس کا جو بینچ ہے اس کا اپنا ایک سیکرٹری کمیشن کا جو بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا پروسیجر طے کریں گے۔ کون سا کمیشن کا؟ یہ جوڈیشل کمیشن کے جو آئینی بینچ کا جو بنایا گیا اس کے ساتھ جو ہے آئینی بینچ کے جو 7 ججز ہیں یہ اپنے بیٹھیں گے، ابھی ان کو اختیار دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کا بھی پروسیجر بیٹھیں گے، وہ اس کا کوئی طریقہ کا طے کریں گے۔ اچھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کیا اختیار ہے آئینی بینچ کے حوالے سے؟ ابھی تو بن گیا ان کا جو اختیار تھا، وہ ابھی تو انہوں نے اجلاس ہوا، انہوں نے ہیڈ کیا، وہاں پر بینچ تشکیل پا چکے، 2 مہینے کے بینچ بن چکے ہیں، دوبارہ کے اجلاس ہوئے گا دوبارہ یہی بن سکتے ہیں، آگے کوئی اور بن کے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جوڈیشل کمیشن میں جو تجویز دی تھی کہ ایک پوری فل کورٹ کو یہ آئینی بینچ بنا دیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں جو ہیں وہ پوری کورٹ سنیں، تو آپ نہیں چاہتے کہ فل کورٹ سنیں، یا ہو سکتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے؟ ابھی تو نہیں ہو سکتا نا، ابھی تو یہ بن چکا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تو بن چکی، میرا یہ کہ جو بینچ بنا ابھی یہ سماعت کرے گا اس کی۔ اچھا یہ کیا قابلیت دیکھ کے آئینی بینچ بنایا گیا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال یہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے ہیں، ابھی ان کا کوئی ایک پوری ایک ایکسپیرینس ہے ان کے کریڈٹ میں، یہ کام کرتے رہے ہیں، کوئی یہ نئے کوئی نہیں کیے، انہی ججز میں جو سپریم کورٹ کی یعنی موجود ہیں انہی ججز میں سے لے کے یہ قائم کیا گیا بینچ، کوئی نئے لوگ اس میں نہیں اپوائنٹ کیے۔ اچھا یہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے آئینی سوال ہے کیا مخصوص نشستوں کا؟
मेरा इस बारे में, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई नोटिस ऐसे नहीं हुआ, तो इस बारे में कहने से मैं फ़िलहाल मैं कासर हूँ। जब हमें कोई नोटिस होगा, जब हमें होगा तो हम ज़रूर असिस्ट करेंगे उसको। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि आपने कहा कि आपकी पहली तरजीह जो है वकीलों की रिहायशी मामलात को हल करना है, तो आमतौर पे तो आपको पता है इलेक्शन में झूठे वादे भी किए जाते हैं। अब की बार भी एक वादा किया गया शहजाद शौकत साहब की तरफ से कि DHA में 1500 प्लाट जो है रियायती निर्खों पर वकीलों को मिलेंगे, ये किस हद तक काबिल अमल है? ये मैं कल यहाँ यानी कि अपने ऑफिस आया था, कल जहाँ पे ये हमारी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, तकरीबन 4 घंटे मैंने वहाँ पे सर्व किए। जो मुतलका लोग थे उनको भी बुलाया गया, वहाँ सारा मैं खुद पर्सनली विजिट करके आया हूँ। आपके आने से 20 मिनट पहले भी ABC का इजलास हो रहा था कमेटी का, फिर मैंने जो साथी यहाँ पर पिंडी में मौजूद हैं उनकी कमेटी तश्कील दी है जो इस मामले को परसू करेगी, ताकि तेज़ी से इसको मामले को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम पोजेशन की तरफ बढ़ सकें अपने साथियों को। कौन से, मतलब ये 1500 प्लाटों वाली DHA में रियायती निर्खों पर ये बात सच है या झूठा बात है? हमारी अपनी हाउसिंग जो सुप्रीम कोर्ट बार की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो एक ऑफर आई है वहाँ से उनकी तरफ से। अच्छा, DHA जो हमारे नए लोग रह जाएंगे उनको अकोमोडेट करेंगे, अगर वो लेना चाहते हैं तो उनसे अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और हमें कोई रायती निर्खों में मिलते हैं तो यकीनन उसको भी अवेल करेंगे। तो DHA के साथ डील कामयाब चल रही है आपकी? ये अभी तो आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि हम इसको तकमील तक ले जाएंगे। तकरीबन पिछले 10-12 साल से ज़ेर अल्तवा थी। तो ये इलेक्शन में आपका ये वादा था वकीलों से कि मजीद प्लाट DHA से लेके देंगे, ये या वो सही वादा था? नहीं, वो सही वादा है कि जो अगर वहाँ कमी बेशी हो जाती है, अगर वहाँ जो नए वकला हमारे इनरोल्ड हुए हैं उनको नहीं मिलते तो वहाँ से हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। उनका भी कोई सेक्टर नया बन रहा है कि अगर वहाँ से हमें कुछ प्लाट मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे वहाँ से अकोमोडेट करवाएं। अच्छा, ये आपने DHA के हवाले किस कंडीशन पे की है अपने वकीलों की ये राशि प्रोजेक्ट? ये अभी तक मैंने उसका मायदा तो पूरा तफसील से देखा नहीं है, तो कहेंगे उसकी कापी आपको प्रोवाइड। मायदा हुआ है या MOU है? MOU साइन हुआ है, वो मैं कापी दे दूंगा आपको। वो लेकिन वो कमर्शियल एरिया उनके हवाले कर दिया DHA? अभी तक इसका कोई फाइनल मेरे इल्म में नहीं है, इसकी ब्रीफिंग अभी तक रहती है, जैसी ब्रीफिंग ले लेंगे फिर आपको इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में बता दें कि ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसमें जजों को भी प्लाट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, इसमें मेरे इल्म में नहीं, बिल्कुल नहीं दिए गए। नहीं, वो तो नाम है, लिस्टों में कुछ के नाम भी हैं। मैं अभी तक इस बारे में मिल सकते हो नहीं या नहीं मिलना चाहिए? मेरा ख्याल नहीं, ये वकील वकला के लिए उनको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गई 26वीं यानी तरमीम के हवाले से, कोई आप पेश हो रहे हैं फिर? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं, हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया, कोई हमें नोटिस नहीं हुआ। जब वो होगा इंशाल्लाह हम प्रॉपर्ली असिस्ट करेंगे। वकीलों ने आपको आईन के मुताबिक असिस्ट करेंगे। अच्छा, वकीलों ने आपको किस वजह से वोट दिए हैं? ये प्लाटों की वजह से या आईनी मौकूफ की वजह से भी दिए, प्लाटों की वजह से भी दिए। सुप्रीम कोर्ट का वकील बहुत मैच्योर होता है, कोई ये नहीं कोई कल का बच्चा है, कोई बड़ा सोच समझ के उन्होंने दिए। ये एक रेफरेंडम था मतीला जान साहब, आप इसमें थोड़ा सा हमें आगे चलने दें, इंशाल्लाह हम आपका साथ भरपूर ताउन करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। रऊफ अता एडवोकेट, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन।